کہ جیسے آنسو کوئی چشم نیم باز میں قتل، ہمارے بچے ہوئے ہیں تیرے گداز میں قتل۔ کہاں پہ لا کے کیا تو نے امن کا اعلان، دھواں اڑا کے کیا تو نے ہم کو راز میں قتل۔ رہا ہے یاد ہمیں کب حساب سود و زیاں، رہا ہے یاد ہمیں کب حساب سود و زیاں، ہم عشق پیشہ ہیں ہوتے ہیں سوز و ساز میں قتل۔ یزید وقت دلایا ہے یاد تم نے ہمیں، یزید وقت دلایا ہے یاد تم نے ہمیں، تمہارے پرکھوں نے کیسے کیے حجاز میں قتل۔ ہمیں بھی سجدے میں مرنا پسند ہے فرحت، کیے ہے تم نے بھی تو حالت نماز میں قتل۔ میرے عزیز دوستو، 24 نومبر کی فائنل کال، جب پاکستانی عوام، وہ عوام جو اپنے حقوق کے خاطر اسلام آباد کی جانب مارچ کر رہی تھی، جب اس عوام کو دھوکے سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ان پہ شب و ستم اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تو میری آنکھوں کے سامنے سے کچھ مناظر گزرے۔ میں ان مناظر کو دیکھنے کے بعد اس دن سے لے کر آج کے دن تک حواس باختہ ہو چکا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں شہید انیس ستی کے اس والد کا وہ لاچارگی بھرا چہرہ، جس نے اولاد کو پیدا کیا، جوان کیا، پال پوس کے بڑا کیا، اور اب کہتے ہیں سب سے زیادہ بھاری، سب سے زیادہ وزنی اولاد کے اوپر باپ کا جنازہ نہیں، بلکہ باپ کے اوپر، باپ کے کندھے کے اوپر اولاد کا جنازہ ہوتا ہے۔ جوان بیٹے کو سپرد خاک کرنا یہ قیامت صغریٰ سے کم نہیں، جس پہ بیتتی ہے وہی جانتا ہے۔ میں اس انیس ستی کے والد سے کیا کہوں کہ جو ایک لاچارگی اور بیچارگی کی تصویر بنا ہوا تھا، جس کو اسی کے ملک میں اسی کی حکومت نے قتل کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے حقوق کے لیے نکلا تھا۔ وہ اس قیدی نمبر 804 کے لیے نکلا تھا جو بے جرم و خطا پابند سلاسل کیا گیا ہے، جسے اب کبھی زہر دینے کی خبریں آ رہی ہیں اور کبھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب پہ، اس قیدی نمبر 804 پہ، کہ جس کو اس جرم کی پاداش میں سزا دی گئی کہ اس نے اسلامو فوبیا کے خلاف اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کے تقریر کی، طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تقریر کی۔ اس نے استعمار کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اس کو اس چیز کی سزا ملی۔ اس قیدی نمبر 804 کے لیے، اپنے عوام کے حقوق کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلنے والے ان لوگوں کو میں کیا کہوں کہ جن میں سے ایک کنٹینر پہ نماز ادا کر رہا تھا، تو اس کو ہمارے ہی سیکیورٹی اداروں کے کچھ لوگوں نے ٹھڈے مار کے کنٹینر سے نیچے پھینک کے شہید کر دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ مناظر آ رہے ہیں کہ جب ڈالوں سے لاشیں گر رہی تھی اور وہ انہی ڈالوں کے اور انہی سیکیورٹی ایجنسیز کی گاڑیوں کے ٹائروں کے نیچے کچلی جا رہی تھی، تو مجھے یاد آ رہا تھا ایک 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن، کہ کہیں یہ بھی اسی کی طرز پہ اب انہی ورکرز پہ تو نہیں ڈال دیا جائے گا۔ میرے دوستو، ات خدا دا ویر ہوندا پنجابی کی مثال ہے۔ شاید ہم بھی کہیں مارے جائیں، لیکن ضمیر مطمئن ہوگا کہ تم بولے تھے، کیونکہ سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ اللہ رب العزت کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ نماز میں قتل کرنا تو شمر کی سنت ہے، جس نے امام حسین علیہ السلام کو، نواسہ رسول کو حالت سجدہ میں شہید کر دیا، ذبح کر دیا۔ تو اگر آپ نے آج کے اس دور میں ڈویژن کرنی ہو، اس چیز کی تمیز کرنی ہو کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے، کون یزید کے سنت پہ عمل کر رہا ہے اور کون امام حسین علیہ السلام کے فلسفے پہ کھڑا ہے، تو آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ حالت نماز میں کون کس کو شہید کر رہا ہے اور کس کو قتل کر رہا ہے۔ میں مماثلت نہیں کر رہا، لیکن یہ حسینیت اور یزیدیت کا جو سلسلہ ہے، یہ جو اطوار ہیں، یہ جو عادات ہیں، یہ 1400 سال سے جاری و ساری ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دل شکستہ ہے، غموں سے چور ہے، لیکن پھر بھی امید کے سہارے یہ دنیا قائم ہے، اور ظالم کا احتساب جب ہوگا تو خلق خدا بھی دیکھے گی، اور ظالم وہ احتساب برداشت نہیں کر پائے گا۔